السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں اور یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم فی الحال اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلان شاہ حیدر ملک انگیجمنٹ کی شاپنگ کر کے واپس گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے بغلگیر ہوئے تھے، جبکہ حیدر کی جاتے ہوئے بھی شرارتی رگ پھڑکی تھی، جس پر اسلان نے حیدر کو خود کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھتا پا کر اس نے نفی میں سر کو ہلایا تھا اور نامخصوص انداز میں اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کو پیچھے ہوتا دیکھ حیدر کو مسکرایا اور اگلے ہی پل حیدر نے اسلان شاہ کے ماتھے پر کس کی۔ میری محبوبہ، حیدر دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ اس کی حرکت اور اس کے محبوبہ پکارنے پر اسلان سے اپنے دانت پیستے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا تھا اور اس کے پیٹ پر زور سے پنچ کیا تھا، اور ساتھ میں اسے کمینہ حیدر میاں بول کر چڑھاتے ہوئے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوا بھگا گیا تھا۔ حیدر مسکرا کر اپنا سر جھٹکتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ اسلان کا ارادہ پریشے کو کالج سے لینے کا تھا، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے اسے کالج چھوڑ کر گیا تھا، لیکن لینے کے لیے اس نے شہرام شاہ کو اسے پک کرنے کا بولا تھا، جس پہ پریشے شاہ کو کالج گیٹ کے باہر پورا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا، جس پہ پریشے کی اور شہرام شاہ دونوں کی تو میں ہو گئی تھی۔ دونوں تھے تو کرائم پارٹنرز، لیکن صرف دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے، ورنہ دونوں کا 36 کا آنکڑا تھا، اس لیے آج وہ خود پریشے شاہ کو لینے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ شاہ مینشن کے سب مکین ڈائننگ ہال میں بیٹھے رات کا ڈنر خاموشی سے کر رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کی خاموشی کو اسلان شاہ کی آواز نے توڑا تھا۔ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے، اسلان شاہ سب بڑوں کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اسلان شاہ کی بات پر سب بڑوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسلان شاہ کھانے کے وقت زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا، لیکن آج اس سے ضروری بات کرنی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی خاموشی کو توڑا تھا۔ کیا بات ہے اسلان بچے؟ وحش شاہ اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر بولے۔ اسلان ابھی کچھ بولتا کہ پریشے شاہ جلدی سے بول اٹھی تھی۔ رکے بڑے پاپا، آپ بھائی سے پوچھے کون ہے وہ لڑکی جس کے بارے میں انہوں نے بتانا تھا۔ سب نے ناسمجھی سے پریشے کی طرف دیکھا۔ جیسے پوچھ رہے ہو کون سی لڑکی؟ پریشے شاہ کی بات پر اسلان شاہ کو ہیزل گرین آنکھیں یاد آئی تھی۔ جواب نہ پا کر پریشے شاہ نے شہرام شاہ کو دیکھا جو اطمینان سے ڈنر کر رہا تھا۔ وہ اپنی کرائم پارٹنر پریشے عرف ٹیڈی گنڈی کی بونگی باتوں کو جانتا تھا، جس پر پریشے شاہ نے اس کے انداز پر اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ شہرام نے اس کی حرکت پر اپنی کراہ بمشکل دباتے اس کی طرف گھور کر دیکھا تھا اور اشاروں میں بدلہ لینے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کو نظر انداز کرتی اس نے اس کی توجہ اسلان شاہ کی طرف کروائی، جو ابھی تک اپنی سوچوں میں گم تھا، اس بات سے بے خبر کہ دو جاسوس اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسلان بیٹے، پریشے کس لڑکی کی بات کر رہی ہے؟ اسلان شاہ جو نور العین سوچ رہا تھا، وحش شاہ کی آواز پر ہوش میں آیا اور اس نے سب کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کون سی لڑکی بابا؟ وہی جس کے بارے میں آپ بتانے لگے تھے یا شاید سوچ رہے تھے بھائی؟ شہرام شاہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر اسلان شاہ ان دونوں کی شرارت کو سمجھ گیا تھا، اور اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا جسے کہہ رہا ہو تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جواباً دونوں نے سر کو خم دیا۔ جیسے کہہ رہے ہو آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ پریشے شاہ نے باقاعدہ تھمب اپ کا اشارہ کیا تھا۔ اسلان سب کو اپنی طرف سوالیہ نظر سے دیکھتا پا کر وضاحتیں دینے لگا۔ بابا، میں کسی لڑکی کی نہیں بلکہ حیدر کی بات کر رہا ہوں۔ حیدر وہ امریکہ نہیں ہے کیا؟ اب کی بار اذان شاہ بولے تھے۔ نہیں چاچو، وہ پاکستان شفٹ ہو گیا ہے اور کل اس نے سب کو اسپیشل اپنی انگیجمنٹ پر بلایا ہے۔ وہ خود آنا چاہ رہا تھا سب کو انوائٹ کرنے، لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکا، اس لیے اس نے مجھے کہا تھا آپ سب کو انوائٹ کرنے کا۔ اسلان اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا۔ ماشاء اللہ، ہم ضرور جائیں گے۔ اسلان کی بات سنتے وحش شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں حیدر اور مرحا بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز تھے۔ حیدر کے والد وحش شاہ کے قریبی دوست بھی تھے۔ ویسے بھائی حیدر بھائی بھی آپ کی عمر کے ہیں، تو آپ کب کر رہے ہیں شادی یا پھر انگیجمنٹ؟ شہرام شاہ اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ حیدر کی انگیجمنٹ سے میرا کیا لینا دینا؟ چھوٹے شاہ اسلان نے اپنی آئی برو چکا کر پوچھا تھا۔ وہ بھائی آپ کی شادی ہوگی تو ہی میرا نمبر آئے گا نا، شہرام شاہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ شہرام شاہ کے پاس بیٹھی پریشے شاہ کو اس کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی، بلکہ آج بھی زرتاشا ہاسپٹل میں موجود تھی۔
شہرام شاہ کی بات پر پریشے اسلان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی، ویسے اسلان بھائی انہیں لڑکی کون دے گا؟ پریشے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس بات پر شاہ جہاں بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پریشی شاہ تھی، کسی کی بھی گھوری خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کیوں مجھے کوئی لڑکی کیوں نہیں دے گا؟ آخر میں اتنا پیارا ہینڈسم ہوں، کوئی بھی مجھے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ ٹیڈی آئی سمجھ؟ شہرام پریشے کے جواب پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ کبھی سپنے میں بھی وہ محبت کے ہاتھوں ریجیکٹ ہونے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ مذاق میں کی گئی بات حقیقت میں اتنی ہی اذیت بھری ہوتی ہے۔ وہ حساب ہو گیا اپنے منہ میاں مٹھو۔ پریشی شاہ شہرام شاہ کی بات پر شرارتی انداز میں بولی۔ پریشے کی بات پر شہرام منہ بسوڑتے ہوئے بولا، جیلس پیپل۔ او ہیلو جیلس، وہ بھی میں؟ کتنا ہینڈسم، کتنا ٹھنڈا جوک مارا ہے نا ابھی شہرام شاہ۔ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی وحاش شاہ رعب در آواز میں بول اٹھے تھے، چلو بچوں باقی باتیں صبح کرنا، چلو جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، رات بہت ہو چکی ہے۔ وحاش شاہ کی آواز پر سب نے سر ہلایا تھا اور اپنے کمروں کی طرف چل پڑے تھے، جبکہ باقی مرد حضرات اپنے کمروں میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ شاہ جہاں بیگم اور حوریہ بیگم بھی کچن کا کام ختم کرتے ہوئے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ رات کی کسی پہر اسلان شاہ کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوچوں کا تسلسل ایک جگہ ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ نور العین کی میٹھی آواز اور اس کی ہیزل گرین آنکھیں، جس کا اسلان شاہ اسیر ہو رہا تھا۔ اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا۔ کون ہو تم؟ کوئی جادوگر ہو؟ تم سے ملے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، تم میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ اسلان شاہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا تمہارے لیے خود کو محسوس کر رہا ہوں۔ تم اسلان شاہ کی دل کی دھڑکن بن گئی ہو۔ دھڑکنوں کے بغیر کبھی کوئی انسان زندہ رہا ہے جو اب دل صرف تمہارے لیے دھڑک رہا ہے، میری ہیزل گرین آنکھوں والی؟ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور شیشے کا دروازہ کھولتا ہوا شرٹ لیس باہر بالکنی میں آ گیا اور ریکنگ پر دونوں بازو جمائے نور العین کی سوچوں میں واپس غرق ہو چکا تھا۔ نیند اب کہاں آنی تھی؟ اپنی یادوں سے کہو چھٹی دے مجھے، عشق کے حصے میں اتوار ہونا چاہیے۔ احد خانزادہ بھی بیسمنٹ سے باہر نکل کر وہاب خانزادہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہاب خانزادہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، لیکن وہاب خانزادہ کے چہرے پر سنجیدگی کے سوا کوئی تاثرات نہیں تھے، اور آج پہلی بار احد خانزادہ گھبرا گیا تھا۔ فارس خانزادہ کے غصے میں ہونے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ فارس خانزادہ کی اس میں جان بستی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے منع کرنے پر بھی اس جگہ پر چلا گیا جس جگہ پر فارس خانزادہ نے اسے سختی سے جانے سے روکا تھا۔ وہ جلدی سے وہاب خانزادہ کے آگے کھڑا ہوا اور اپنے لب کاٹتے ہوئے اس کی طرف معصوم نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے معصوم چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاب خانزادہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر آئی برو ریز کرتے ہوئے بولا، ہٹو، پیچھے ہٹو۔ احد خانزادہ وہاب خانزادہ اس کو اپنے آگے سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ دوبارہ واپس اسی جگہ پر کھڑا ہوا جس پر وہاب خانزادہ اس کی طرف گھور کر دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ بھائی، وہ معصوم شکل بنا کر بولا، جس پر وہاب خانزادہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بولنے کا اشارہ کیا، آپ پلیز آج فارس بھائی سے بچا لیں، آئندہ باپ کی توبہ، میں کبھی ان کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ احد خانزادہ رونی شکل بنا کر بولا، جس پر وہاب خانزادہ نے اپنی آئی برو اچکاتے ہوئے بولا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے احد خانزادہ، میں تمہیں فارس سے بچاؤں گا؟ جب بھی وہ دونوں احد خانزادہ سے ناراض ہوتے تھے اسے ہمیشہ اس کے نام سے بلاتے تھے، کیونکہ میں آپ کا چھوٹا خانزادہ ہوں، وہ بغیر ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ امپریسیو چھوٹے خان، اگر آپ مہربانی کریں تو یہ اپنا چھوٹا پن فارس خانزادہ کے سامنے دکھانا۔ وہاب خانزادہ احد خانزادہ کے پیچھے کھڑے فارس خانزادہ کی طرف دیکھ کر بولا، اور خود اطمینان سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا، آپ کیوں چاہتے ہیں میں بھری جوانی میں اللہ میاں کو پیارا ہو جاؤں؟ احد وہاب خانزادہ کو اطمینان سے بیٹھا دیکھ ٹھٹکا تھا، لیکن زبان کے جوہر دکھانا نہیں بھولا تھا۔ میں کہتا ہوں تم اللہ میاں کو پیارے ہو جاؤ احد خانزادہ، کیونکہ مجھے تمہاری بڑی جوانی خطرے میں لگ رہی ہے۔ وہاب خانزادہ احد خانزادہ کی طرف دیکھ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا۔ اس کے اس جملے پر وہ ایک بار پھر ٹھٹکا اور نامخصوص انداز میں اپنے سر کو پیچھے کیا اور اپنے عین پیچھے فارس خانزادہ کو دیکھ کر احد خانزادہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی، جس پر وہ اپنے آنکھوں کو زور سے بند کر گیا اور ساتھ ہی اپنے بڑے بھائی کی دغا بازی پر رونے کا دل کر رہا تھا جو آج اس کا کچومر بنوانا چاہتا تھا۔
فارس خانزادہ بغیر احد خانزادہ کو مخاطب کیے وہاب خانزادہ کے ساتھ خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ احد خانزادہ جو کب سے اپنی آنکھوں کو بند کیے کھڑا خود کو فارس خانزادہ کی ڈانٹ کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن کسی بھی طرح کا رسپانس نہ ملنے پر اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فارس خانزادہ کو وہاب خانزادہ کے سامنے بیٹھا دیکھ اس نے اپنے لبوں کو کاٹا تھا۔ وہ دونوں شاید زندگی میں پہلی بار اس سے بری طرح سے ناراض ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کی طرف بڑھا اور عین ان دونوں کے سامنے کھڑا ہوا اور ان کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگنے کی تگ و دو کرنے لگا۔ آئی ایم سوری بھائی، میں آئندہ کبھی آپ کی بات کے خلاف نہیں جاؤں گا، احد خانزادہ دونوں بھائیوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی معافی مانگنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ فارس خانزادہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آیا تھا۔ احد خانزادہ فارس خانزادہ کو کھڑا ہوتا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو جھکا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، احد خانزادہ فارس خانزادہ سے اسے مسلسل نظریں جھکائے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ خواب میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کو نظریں جھکائے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ احد خانزادہ فارس خانزادہ کے پرسکون لہجے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ احد خانزادہ ہی کیا جو اپنی زبان کو بند کر سکے۔ جے میں تیرے نال نہیں آکھیا، احد خانزادہ گانے کو گنگناتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے گانے کے بول پر دونوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی وہ آگے بولتا، فارس خانزادہ کے زور سے منہ پر مکہ پڑنے پر اس کا گانا گنگناتے ہوئے کا منہ بند ہوا تھا۔ آہ، جس پر اس کی کر رہا بے ساختہ نکلی، تم وہ حرکتیں کیوں کرتے ہو احد خانزادہ جس سے ہمیں اذیت ملتی ہے؟ فارس خانزادہ اس کی حرکتوں کو اگنور کرتا ہوا اس سے جواب طلب کرنے کے انداز میں دہاڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے شوق ہے ہم دونوں بھائیوں کو اذیت میں دیکھنے کا، جو تم بار بار وہی حرکت کرتے ہو۔ احد خانزادہ جو ان دونوں کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، فارس خانزادہ کے دہاڑنے پر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ فارس خانزادہ کی آنکھوں میں چھپے کرب کو دیکھ کر وہ فوراً فارس خانزادہ کے گلے لگا تھا۔ میں بھائی آپ کو اذیت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ لوگ ہی میری دنیا ہے اور اپنی دنیا کو کون بھلا خود ویران کرتا ہے بھائی، احد خانزادہ اس کے گلے لگتے نم آواز میں بولا۔ اس کی نم آواز کو وہ دونوں محسوس کرتے ہوئے تڑپ اٹھے تھے، جس پر وہاب خانزادہ نے اس کو فارس خانزادہ سے الگ کرتے ہوئے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ بس میرا بچہ، تم جانتے ہو بھائی تمہارے لیے کتنے پوزیسو ہے، پھر بھی تم نے ان کی بات نہیں مانی، وہاب خانزادہ اس کو اپنے گلے لگائے ہوئے بولا۔ سوری کیا تو تھا، وہ معصوم شکل بنا کر بولا، جس پر فارس خانزادہ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ مہربانی تمہاری احد خانزادہ، تم معافی مانگنے کی بھی زحمت نہ کرتے، فارس خانزادہ دانت پیستے ہوئے بولا، جس پر احد خانزادہ نے اس کی بات پر اپنے کندھے اچکائے تھے، جس پر ان دونوں نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو ایک لمحہ پہلے وہاب خانزادہ کے ساتھ لگا رو رہا تھا اور اب بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا، جس پر وہ دونوں اس کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ واحد تھا جو ان دونوں کا غصہ منٹوں میں ختم کر سکتا تھا۔ فارس خانزادہ اور وہاب خانزادہ کو صوفے پر بیٹھا دیکھ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا اور فارس خانزادہ کی گود میں سر کو رکھا تھا، جبکہ اس کی ٹانگیں وہاب خانزادہ کی گود میں تھیں۔ چھوٹے شاہ، ایک غلطی تمہاری ہے، بجائے ہمیں منانے کے تم ہم سے لاڑ اٹھوا رہے ہو، وہاب خانزادہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ آپ بھی بھائی اپنا سر میری گود میں رکھ لے، اس کی بات پر منہ بناتا ہوا صوفے کی پشت پر سر رکھ کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا، جبکہ اس دوران فارس خانزادہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے احد خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی بولو، آپ ناراض ہے؟ جس پر فارس خانزادہ نے نہ میں سر کو ہلایا۔ احد خانزادہ کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی، وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، میں دوبارہ آپ کی ہر بات مانوں گا۔ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر فارس خانزادہ مسکرایا۔ اپنے سڑو بھائی کی مسکراہٹ دیکھ کر احد خانزادہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی اور وہاب خانزادہ کو بھی اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ فارس سلطان میر خانزادہ، 30 سالہ خوبرو نوجوان مرد، ترکی کے شہر ازمیر کا ڈیول کنگ، اپنی آنکھوں کی بدلتی رنگت سے ہر کسی کو اپنا اسیر کر دینے والا ایک کامیاب بزنس مین بھی تھا۔ وہاب سلطان میر خانزادہ 30 سالہ خوبصورت مرد فارس خانزادہ کا جڑواں بھائی تھا، ایک قابل ہیکر تھا۔ دونوں میں فرق صرف آنکھوں کا تھا، اس کی آنکھیں اوشن بلو تھی۔ احد سلطان میر خانزادہ ان دونوں کا چھوٹا خان تھا، 24 سالہ مرد، بھوک کا کچا، اپنوں کے معاملے میں انتہائی جنونی۔ رات کا وقت تھا، وہ تینوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، تبھی فارس خانزادہ کی آواز نے ڈائننگ ہال کی خاموشی کو توڑا۔ احد خانزادہ، اگر اب تم نے میری کسی بھی بات پر اپنی مرضی کی تو تم ڈیول کنگ کا وہ روپ دیکھو گے جو تمہاری بڑی بھری جوانی بھی سہن نہیں کر سکے گی۔ وہ اس کی طرف
اس کی طرف کچھ دیر پہلے والی بات کا طنز کرتے ہوئے بولا، جس پر احد خان زادہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو اس بات میں ہلا گیا۔ گڈ۔ وہ اس کے گال کو تھپتھپا کر بولا تھا، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے چھوٹے خان، جیسے ہم نے اپنی عنایا کو کھویا تھا۔ عنایا کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے تم پاکستان جا رہے ہو، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی بولا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس کی بات پر اپنے سر کو ہلا گیا، اپنے سر کو کم، اپنے منہ کو زیادہ چلاؤ، یہ نہ ہو ہلا ہلا کر تمہاری بھری جوانی کو اللہ میاں کو پیاری ہو جائے۔ اس کو بار بار اپنا سر ہلاتے ہوئے دیکھ فارس خان زادہ نے دانت پیستے ہوئے اس پر ایک بار پھر سے طنز کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ احد خان زادہ اپنی بات کو کہہ کر پچھتا رہا تھا۔ اب اس کا نشانہ وہاب خان زادہ تھا۔ مجھے آج رات دلاور بیگ کی موت کی خبر مل جانی چاہیے، جس پر اس نے جواباً اوکے کا سائن کیا تھا۔ وہ دونوں ڈنر سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ وہاب خان زادہ دلاور بیگ کے ہوش اڑانے اس کے اڈے پر چلا گیا تھا۔ اپنی موت سے بے خبر دلاور بیگ حرام مشروب پینے میں مصروف تھا۔ وہاب خان زادہ اکیلا وائٹ ہاؤس سے باہر آیا تھا، جہاں باہر کھڑے گارڈز الرٹ ہوئے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنے گارڈز کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ وہ دلاور کے اڈے میں اطمینان سے داخل ہوا۔ اس کے آنے سے دلاور کے آدمیوں میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پھیل گئی۔ وہ اطمینان سے ویڈ کی سگریٹ لبوں میں دبائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہا تھا۔ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے ماتھے پر پسینے چھوٹے اور بار بار گردن گلٹس سے ابھر کر معدوم ہو رہی تھی، جبکہ دلاور بیگ حرام مشروب پینے میں مصروف تھا۔ وہاب خان زادہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ دلاور بیگ کے ماتھے پر پسینے کی لکیریں واضح ہو رہی تھی، لیکن وہ خود کو بہادر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جبکہ مقابل اس کی اس حرکت پر طنزیہ مسکرا دیا تھا۔ دلاور بیگ نڈر ہو کر بول رہا تھا۔ وہ اس لیے بول رہا تھا کیونکہ اسے وہاب خان زادہ بولنے دے رہا تھا۔ تو تمہیں بھیجا ہے اس ڈیول کنگ نے دلاور بیگ سے نمٹنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہاب خان زادہ ڈیول کنگ کا جڑواں بھائی تھا۔ کسی نے بھی ڈیول کنگ اور فارس سلطان خان زادہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تم بھول رہے ہو کہ سامنے دلاور بیگ ہے، جس کا تم یا تمہارا وہ ڈیول کنگ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دلاور کہے لگاتے ہوئے بولا۔ وہاب خان زادہ کی سگریٹ دوسری مرتبہ اس کی انگلیوں میں گھومی۔ وہاں بیٹھے سب آدمیوں کو پتا تھا کہ تیسری مرتبہ سگریٹ انگلیوں میں گھومنے کے بعد کیا ہونا تھا۔ اپنے انجام سے انجان دلاور بیگ فضول بول رہا تھا، کیونکہ وہاب خان زادہ کو نہ اتنا سننا پسند تھا اور نہ ہی زیادہ بولنا۔ دلاور بیگ تو کئی گنا بول چکا تھا۔ تم یہاں تو آ گئے ہو، پر زندہ سلامت نہیں جا سکو گے، میں تمہیں زندہ گاڑ۔ وہاب خان زادہ نے سگریٹ کو تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں میں گھمائی۔ دلاور بیگ کے ساتھیوں نے اپنے سامنے کھڑے جلاد کو دیکھا، جس نے دلاور بیگ کے شاہرخ پر فائر کیا اور اس کی گردن کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ دلاور بیگ کا سر ڈھلک کر کمر سے جا لگا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ وہاب خان زادہ دلاور بیگ کی لاش پر تھوڑا سا جھکا تھا۔ اگر مارنا تھا تو مار ڈالتے، اور اگر کاٹنا ہو تو بھونکتے نہیں، سیدھا کاٹ ڈالتے ہیں۔ یو باسٹرڈ! وہ ترکش زبان میں بولا، سب کو ڈرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہاب خان زادہ اس کی لاش کو ٹھوکر مارتا ہوا اطمینان سے ویڈ سے اپنا ذہن پرسکون کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے وہی آدمی خوف سے کھڑے تھے۔ کسی نے بھی اس کی باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آج ایک شیطان اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا، جس نے نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کیا تھا۔ آج فرائیڈے تھا۔ سارے فنکشن کی ذمہ داری چونکہ اسلان شاہ نے لی ہوئی تھی، وہ صبح ہی ملک ولا میں آ گیا تھا، جبکہ حیدر لڑکی والوں کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے گیا ہوا تھا، جبکہ شہرام شاہ کو اسلان شاہ ساتھ ملک ولا لانا نہیں بھولا تھا۔ وہ جو مزے سے اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا، اسلان شاہ کے اٹھانے پر منہ بسورتے ہوئے اس کے ساتھ ملک ولا آیا تھا۔ بھائی، اٹس ناٹ فیئر، آپ اپنے چھوٹے شاہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بھائی شہرام شاہ ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھتے احتجاج بھرے انداز میں بولا، چھوٹے شاہ، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہیں میں پورے ملک ولا کی ڈسٹنگ کے لیے بولوں تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اسے بار بار ایک ہی بات بولتے دیکھ اسلان شاہ چڑھتے ہوئے بولا، مجھ معصوم کی کوئی عزت ہی نہیں۔ پریشے ٹڈی گنڈی صحیح کہتی ہے، میں نے بے عزتی کا
बेइज्जती का महीने का पैकेज लगवाया है, जो हर कोई मेरी बेइज्जती करता रहता है। शहराम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए बोला। असलान शाह शहराम को मुंह में बड़बड़ाते हुए देखकर नफी में अपने सर को हिला गया और दोबारा फंक्शन की तैयारी करवाने पर मुतवज्जा हो गया। उसने डेकोरेशन वालों को सब कुछ पहले ही बता दिया था कि कैसी डेकोरेशन होनी चाहिए। वो सब कुछ परफेक्ट चाहता था। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट थी। शाम के रंग गहरे हुए मलिक विला के लॉन में लगी रोशनियों ने समा बांध दिया। आज का ड्रेस कोड असलान ने सब जेंट्स की ब्लू और जबकि लेडीज़ का ग्रे रखा था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए असलान ने पूरे लॉन में ग्रे और ब्लू थीम रखी हुई थी। वाइट और ब्लू पर्दे और सारे सेटअप पर असलान ने बहुत मेहनत की थी। मेन गेट से लॉन तक फूलों का रास्ता बनाया गया, जिस पर सब चलकर लॉन में आते उस रौनक का हिस्सा बन रहे थे। लॉन से एक रास्ता अंदर घर की तरफ जाता था, जबकि लॉन की फ्रंट वॉल पर स्टेज था। भारी ग्रे पर्दे और गोल्डन कलर के फुल साइज दीवान पड़े हुए थे। लॉन के एक तरफ बैठने के लिए ब्लू कलर की कुर्सियां थी, दूसरी तरफ जहां बुफे लगा हुआ था जिसकी खुशबू भूख में इजाफा कर रही थी, वहां पर ग्रे कलर के स्टैंडिंग टेबल लगे हुए थे। एक नज़र सारी तैयारी पर डालकर असलान शाह वक्त की किल्लत महसूस करता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। असलान हैदर से मिलता हुआ रेडी होने के लिए घर की तरफ रवाना हो गया। हैदर चूंकि वापस आ चुका था, असलान उससे मिलता हुआ शहराम के साथ घर की जानिब चला गया था। शहराम पर असलान शाह ने खाना सर्व करने की जिम्मेदारी लगाई थी। वो सर्व कम खा ज्यादा रहा था। आखिर बेचारे ने सुबह से असलान की घुरियों के सिवा कुछ नहीं खाया था। शहराम का ये कहना था। सब मेहमान आने लग गए थे। मरहा ने कहकर आज के दिन डीजे से तमाम पाकिस्तानी और इंडियन सॉन्ग लगाने को कहा था, जिसकी गूंज ने मलिक विला में आने वाले मेहमानों को निहाल कर दिया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। ऐसे में मौसम ने करवट बदली और इस्लामाबाद में बादलों ने अपना बसेरा किया, जिससे तेज़ हवाएं चलने लगी। आतिफ असलम के गानों ने एक अलग सा समा बांध लिया। हुआ जो तू मेरा मेरा तेरा यूं इकरार हुआ, क्यों न मैं भी कह दूँ हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ खोने लगा हूँ, आंखों से छू लूं कि बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ। ओके शबनम की बूंदें बरसती है, मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहें बाहों का जैसे हार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूँ हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ खोने लगा हूँ। गाने के दौरान शांत से चलते हुए सबसे मिलकर ब्लू पैंट कोट पहने नेक्स नक्सक से तैयार हैदर मलिक, वहाज शाह, अजान शाह और अपने दोस्त जैसे भाई असलान शाह और छोटे शाह और अपनी बहन मरहा के हमराही में स्टेज पर बैठ गया। मरहा की नज़रें कब से मेन गेट पर थी। वो कब से नूरलैन के आने का वेट कर रही थी। अचानक उसकी नज़र मेन गेट से आती नूरलैन की तरफ गई थी। मरहा स्टेज से भागती हुई नूरलैन के गले लगी थी। नूरलैन ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। वो दोनों ऐसे मिल रही थी जैसे किसी मेले में बिछड़ गई हो। मरहा नूरलैन से अलग हुई और उसने नूरलैन को सरता पाँव देखा। मरहा के सरता पाँव देखने पर नूरलैन सटपटा गई थी। माशाल्लाह नूरलैन, तुम तो आज चश्मे बदूर लग रही हो। मरहा नूरलैन से बोली। तुम भी प्यारी लग रही हो नूरलैन, मरहा के गाल को खींचती हुई बोली। अपने गाल खींचने पर मरहा ने अपना मुंह बसोरा था, जिस पर नूरलैन खिलखिलाकर हंस दी। स्टेज पर खड़े असलान की नज़र मरहा के साथ खड़ी खिलखिलाती हुई नूरलैन पर पड़ी थी। वो कितनी ही देर तक नूरलैन से नजरें नहीं हटा सका। सीने में धड़कता दिल शोर मचाने लगा। असलान शाह अपनी खुद की हालत पर कंट्रोल करता, उससे अपनी नजरें चुरा गया था। वो नहीं चाहता था नूरलैन पर उसकी वजह से कोई हुर्फ आए। ब्लू कलर की ड्रेस में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। असलान शाह भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। क्या इत्तेफाक था। दोनों के ड्रेस का कलर मैच कर रहा था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की जानिब आ रही थी। जैसे जैसे नूरलैन के कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही असलान के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। दिल था पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। बात मोहब्बत तक रहती तो ठीक था। तुम तो मेरी सांसें बनती जा रही हो। असलान नूरलैन को देखकर मुस्कुरा कर बोला और सर झटकते हुए नीचे शहराम के पास आकर खड़ा हो गया। मरहा नूरलैन को स्टेज पर खड़े हैदर के पास ले आई थी। नूरलैन को अपने पास खड़ा देख हैदर ने उसके माथे पर अकीदत से बोसा दिया। कैसी हो नूरलैन बच्चे। हैदर नूरलैन की तरफ देख कर बोला। मैं ठीक भाई, आप कैसे हैं। हैदर की इतनी मोहब्बत पर नूरलैन मुस्कुरा कर बोली थी। मैं भी ठीक हूँ नूरलैन बच्चे, हैदर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, जिस पर नूरलैन ने उसे एंगेजमेंट की मुबारकबाद भी दी थी। हैदर ने मुस्कुराकर उसकी मुबारकबाद को वसूल किया था।
اسلان نور العین کو حیدر کے پاس کھڑا ہوتا دیکھ حیران ہوا تھا۔ اس پر تضاد حیدر کا نور العین کو ماتھے پر بوسہ دینا اس کے اندر جیلسی کا سسٹم پیدا کر گیا تھا۔ سالہ کمینہ حیدر میاں، اسلان بڑبڑاتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ حیدر جس لڑکی کے بارے میں اسے بتاتا تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کی نور العین تھی۔ اس کو گھر کے اندر بڑبڑاتے جاتے دیکھ شہرام نے اس کی طرف ناسمجھی سے بڑھتے ہوئے بولا، کیا ہوا بھائی شہرام؟ اس کی ہم قدم چلتے ہوئے بولا تھا، کچھ نہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو، میرے پیچھے کیا لینے آ رہے ہو؟ شہرام منہ کھولے اپنے بھائی کے سرخ چہرے اور اس پر تضاد اپنی بے عزتی پر اسے دیکھ کر اپنا منہ بسورتے ہوئے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اب میں پکا بھائی سے بات نہیں کروں گا۔ آج کے دن 2 بار بے عزتی، شکر ہے وہ پریشے عرف ٹڈی نہیں آئی، ورنہ میرا مذاق بناتی۔ شہرام منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا بولا۔ گھڑی پر بار بار ٹائم دیکھتا حیدر شہرام کو شرارت سونپ گیا، جس پر شہرام اٹھ کر حیدر کے پاس گیا اور بولا، حیدر بھائی آ رہی ہوں گی بھابھی، صبر کر لے۔ شہرام شرارتی انداز میں بولا تم میرے منہ نہ لگو۔ حیدر مصنوعی غصے سے بولا، جس پر شہرام اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے حیدر کو زج کرنے والے انداز میں کہا، مجھے آپ کے منہ لگنا بھی نہیں تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ۔ حیدر نے دانت پیستے ہوئے کہا، نہیں جا سکتا نا؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ حیدر اپنی آئیبرو اچکاتے ہوئے بولا، جس نے آپ کے منہ لگنا ہے اسے تو دیکھ لوں۔ شہرام شرارت سے کہتا جلدی سے اسٹیج سے اتر گیا۔ اس سے پہلے حیدر اسے اٹھ کر مارتا، اسٹیج سے اتر کر شہرام نے اپنی آنکھ دبا کر حیدر کو چل رہنے کا اشارہ کیا۔ اس پر حیدر اپنا سر ہلاتا ہولے سے ہنس دیا۔ تبھی حیدر کی نظر سامنے سے آتی ہوئی وانیہ صدیقی پر پڑی، جو لائٹ گرے لانگ فراک، جس پر گرے ہی کام ہوا تھا، وائٹ گولڈ کا سیٹ پہنے، ہاتھوں میں سجی مہندی اور چوڑی، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حیدر کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا ہر بڑھتا قدم حیدر کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر وانیہ کے لیے اسٹیج پر کھڑا ہوتا اپنا ہاتھ وانیہ کے آگے کر گیا۔ وانیہ نے ایک نظر حیدر اور ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور اپنا ہاتھ حیدر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حیدر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ہوا اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر رکھے صوفے پر بٹھا گیا۔ سب کی موجودگی میں دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی اور پھر دونوں نے مل کر کیک کو کٹ کیا تھا۔ مرحا نے اسپیشل ان دونوں کے لیے کیک تیار کروایا تھا۔ اچانک پورے ہال کی لائٹ آف ہوئی تھی۔ تبھی اسلان شاہ کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج میرے بیسٹ فرینڈ کی انگیجمنٹ تھی۔ آپ سب یہاں پر آئے، آپ سب کا شکریہ۔ اسلان سب کی طرف مسکرا کر بولا۔ وہاں پر حیدر اور اسلان شاہ کے بزنس پارٹنر بھی موجود تھے۔ میری طرف سے میرے دوست جیسے بھائی کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز۔ اسلان شاہ کی بات پر سب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیدر نے باقاعدہ اٹھ کر اونچی آواز میں بولا تھا، کیسا سرپرائز میری محبوبہ؟ حیدر کی اونچی آواز اور اس پر تضاد اس کا محبوبہ بولنا اسلان کا دل کیا گفٹ کو بھاڑ میں ڈال کر اس سالے کو ٹھکانے لگا دے۔ صبر کر لو کمینے انسان، اسلان دانت پیستے ہوئے بولا، جس پر سب لوگ ان کی نوک جھوک پر مسکرا رہے تھے۔ اسی پر نور العین اور اسلان شاہ کی نظریں ملی تھیں۔ نور العین کو اپنی طرف تکتا پا کر اسلان کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس سے نظریں چراتا ہوا ہال میں کھڑے سب لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، جو سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اسلان شاہ نے اپنے پیچھے کھڑے شہرام کو اشارہ کیا تھا۔ اس سے ناراضگی کے باوجود شہرام اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا۔ باقی سب لوگ بے چین ہو کر دیکھ رہے تھے، سوائے وانیہ صدیقی اور اس کے والد صدیقی صاحب کے۔ کچھ ہی لمحوں میں شہرام اپنے ساتھ کسی شخص کو لے کر آیا۔ اسلان اس شخص کو اسٹیج کی جانب لے کر بڑھا۔ حیدر اسلان شاہ کو مولوی کے ساتھ اسٹیج پر بڑھتا دیکھ منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ اسلان اس کو منہ کھولے دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اسے وانیہ کے ساتھ بٹھاتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، سالے منہ بند کر اپنا، یہ نہ ہو تمہارے ڈرائے کولا جیسے دانت دیکھ مولوی صاحب ڈر جائے۔ اسلان آنکھ ونک کر کے بولا اور صدیقی صاحب سے اجازت لیتا مولوی صاحب کو نکاح پڑھوانے کا بول گیا، جبکہ اس دوران حیدر حیرانگی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وانیہ صدیقی، آپ کا نکاح حیدر ملک ولد میر حسن سے 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ جس پر وانیہ نے اپنے سر کو اثبات میں ہلایا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے پھر اس کی رضامندی لی تھی، جس پر اس نے دل و جان سے خود کو حیدر ملک کے نکاح میں قبول کیا تھا۔ اب مولوی صاحب نے اپنا رخ حیدر کی جانب کیا تھا، جو ابھی تک شوق میں تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ اسلان اور شہرام کا دل چاہا تھا قہقہا لگانے کا، جس پر وہ ضبط کر کے رہ گئے تھے۔
हैदर मलिक वल्द मीर हसन, आपका निकाह वानिया सिद्दीकी से 1 करोड़ रुपए सिक्के राजुल वक्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? जिस पर असलान ने उसके जवाब ना देने पर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर हैदर होश में आता बगैर किसी की परवाह किए कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला। उसकी जल्दबाजी पर सब कहकहा लगा गए थे। हैदर निकाह होते सबसे पहले असलान से मिला था और उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, मेरी महबूबा, मेरा दिल कर रहा है तेरा मुंह चूम लूं, पर क्या करूं, अब तो हक किसी और का मुंह चूमने का है। हैदर उसके कान में बेबाकी से बोलता हुआ उसे एक आंख विंक करते हुए अपना रुख मोड़ते हुए बाकी सबसे मिलने लगा, जबकि असलान का मुंह हैदर की बेबाक बात पर सुर्ख हुआ था। सब मेहमान वापस चले गए थे। हैदर ने वानिया को मरहा और नूरुल ऐन के साथ उसे गेस्ट रूम में आराम करने के लिए भेज दिया था, लेकिन जाते हुए हैदर वानिया के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, मेसनी बेगम, मेरा वेट करना, मैं निकाह की मुबारकबाद देने आऊँगा, और साथ ही उसके कान की लौ पर होठ रखे थे, जिस पर वानिया के पूरे जिस्म में सनसनी फैल गई थी। वो पहला शौहर था जो निकाह के बाद अपनी बेगम को प्यारा सा नाम देने की बजाय उसे मिसनी बेगम का खिताब दे रहा था। सिद्दीकी साहब को असलान उनके कमरे तक छोड़ने के लिए गया हुआ था, जबकि शहराम सब घर वालों को अपने साथ लिए शाह मेंशन की तरफ रवाना हो गया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। नावल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत सस्पेंस भी है। देखना है क्या होना है, अब तुर्की में क्या होना है, पाकिस्तान में, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।